ایٹ دا اینڈ جب میں نے دیکھا کہ یہ سب میں نے دل کی سہولتیں ایٹ دا اینڈ کارڈک اریسٹ کی وجہ سے جب وہ اللہ کے پاس رخصت ہوئے تو میں اپنے گھر واپس گیا. جب سب چیزوں سے فارغ ہوا تو میں نے دوسری طرف سوچا کہ میرے ملک کا غریب آدمی, یہ میرے ملک کے ریڑھی والا چھابڑی والا یہ علاج تو نہیں لے سکتا. میرے ملک کا چھابڑی والا ریڑھی والا تو ایک بیڈ پہ 3 مریضوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے, اور ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ایک دن میں 2 ہزار 3 ہزار مریض دیکھتے ہیں. لیکن میرے ملک میں کیا نظام دیکھا کہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سیٹ اپ ڈیفینیٹلی جو ارن کرتا ہے اس کے لیے پرائیویٹ سیٹ اپ ایک بیڈ کا کمرہ ہے, جو دوسرا عام آدمی ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ سہولت کو نہیں لے سکتا. سہولتیں جو ہیں ناپید ہیں ہمارے ملک میں. تو وہاں سے خواب دیکھی کہ بلڈنگ میں اس شہر کا چوکیدار آ کے علاج کراتا تھا. اور تیسری چیز جس سے میں انسپائر ہوا کہ میں ابھی بھی 2020 سے لے کے آج کی تاریخ تک بھی اس قبرستان میں جا کے ہر جمعے کو کلینک لگاتا ہوں, اور وہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ ایک ہی جگہ پہ اس شہر کا کروڑ پتی ارب پتی بھی لیٹا ہوا ہے, اسی جگہ پہ اس شہر کا ریڑھی والا بھی لیٹا ہے. تو ایسا نظام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں جو ہے سوچ ڈالی کہ دل کے علاج کے لیے بھی میرے ملک کا امیر غریب ایک جگہ علاج کرائے. سو ہم نے اس کی سب سے پہلے میں رجسٹریشن ہوئی. رجسٹریشن کروانے کے بعد میرے پاس کیا تھا, میرے پاس ایک فولڈیبل ٹیبل تھا, میرے پاس ایک فولڈیبل چیئر تھا. یہ سوچ اللہ تعالیٰ نے دی. میں نے اپنی گاڑی کی ڈگی میں وہ ٹیبل چیئر رکھا, میں ملک کے شہروں میں نکل پڑا. بازاروں میں جا کے میں نے وہ ٹیبل چیئر لگایا, ان بازاروں کے صدور سے بات کرتا تھا, میں کلینک کرنا چاہتا ہوں, میں فری چیک کرنا چاہتا ہوں. ساتھ لیبارٹری والا ہوتا تھا, ساتھ ایک فارماسسٹ ہوتا تھا جو دوائیاں دیتا تھا. ایسے لوگوں کو چیک کرنا شروع کیا کیونکہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی, اس ٹیم نے پھر آگے اچھے فیصلے لیے. اور اس ٹیم میں ہمارے پیٹرنز, ہمارے مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے سرپرست اعلیٰ, ہمارے سینئر وائس چیئرمین جسٹس فاروق عرفان خان صاحب, پروفیسر محمود شوقت صاحب, ڈاکٹر سعید لائی. یہ ٹیم جو ہے آئی جی عارف نواز صاحب, ڈاکٹر خالد راجہ صاحب اور ہمارے بورڈ ٹرسٹیز اور ممبر صاحب, ان میں سے کوئی بھی میرا دوست رشتہ دار نہیں آیا, نہ میں لے کے آیا. یہ وہ لوگ ان کے پاس گیا, اللہ تعالیٰ نے ہم ٹیم کو لائک مائنڈڈ لوگوں کو جوڑا, اور آج یہ کاروان یہ ہے کہ ہم ایسے شروع ہوئے. ہم نے یہ تمام تصاویریں ہیں جی, میں اس شہر کے بازاروں میں جاتا رہا, اس شہر کی مسجدوں میں جاتا رہا. میں ضرورت نہیں تھی, میں اپنا علاج اپنے گھر والوں کا علاج باہر جا کے بھی لے جا کے کر سکتا تھا, لیکن وہ سہولت میری ذاتی سہولت تھی. وہ اللہ کے ہاں بڑا قدم نہیں تھا. اللہ کے ہاں بڑا قدم تھا جب آپ کسی کے لیے جیتے ہیں. سو یہ میں بازاروں میں بیٹھا ہوں اپنے نائٹ سوٹ میں, یہ میں دیہاتوں میں بیٹھا ہوں, تو ٹیبل چیئر لے کے کلینکس ایسے میں نے شروعات کی. اور اس سے سب سے اہم بات جو پہلی ڈونیشن آئی سرور شہر ٹرسٹ کو, میں آپ کو آج بڑی روح افسوس بات بتاؤں گا. میں ایک شہر کے بازار میں گیا, اعتزاز صاحب جو پہلی ڈونیشن آئی, میں نے ڈبہ پکڑا ہوا تھا, کارٹون ہوتا تھا میری گاڑی کی ڈگی میں, وہ میں ڈبہ لے کے بازاروں میں مانگتا تھا کہ میں ایسا ہسپتال بنانا چاہتا ہوں جہاں غریب امیر کے ساتھ ایک جیسا علاج کراؤ اور عزت نفس سے کروائے. اس ڈبے میں ایک امرود کی ریڑھی والی نے, وہ پہلے بازار میں داخل میں ہوتی اس کی ریڑھی لگی ہوئی تھی, بلیو می, اس نے اپنی جیب, اوپر والی جیب میں سے اتنی اپنی ہاتھ ڈالا, اپنی مٹھی بھری, جتنے پیسے تھے وہ ہم نے بعد میں جا کے کیلکولیٹ کی, 550 روپیہ تھا. وہ سب سے پہلی ڈونیشن لی سرور شہر ٹرسٹ کے لیے. 550 سے شروع ہوئے, 550 سے شروع ہوئے. آج اللہ کا شکر ہے سرور شہر ٹرسٹ نے اپنی 40% 2.5 سال میں زمین ایکوائر کر لی ہے. یہ تمام ٹیم کی محنت کی بدولت. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس میں یہ ہے کہ میں اگر نام زندہ رکھنا ہوتا, اتنا تھا کہ میں 1 کنال 5-10 مرلے میں کوئی پرائیویٹ ہسپتال بنا لیتا اور نام لکھتا. مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس ملک کے تھنک ٹینکس اس کی سرپرستی کر رہے ہیں, اس کے فیصلہ سازی میں انوالو ہیں, اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے یہ شیورٹی ہیں کہ میرے بعد بھی یہ چلے گا اور ہمارے بعد بھی چلے گا. یہ ایسے اسٹرانگ فیصلے کرتے ہیں اور آپس میں ایسے کلیئر ہم آپس میں آڈٹس کرتے ہیں ایک دوسرے کا. سو ہم نے وہاں پہ 40% زمین ایکوائر کر لی. جب زمین ایکوائر کی, پریزیڈنٹ آف پاکستان آئے, انہوں نے, ہمارے ڈاکٹر سعید علی صاحب موجود ہیں, اس ٹائم پہ گراؤنڈ بریکنگ میں بھی موجود تھے. تو جب زمین کی گراؤنڈ بریکنگ ہوگی, کرین اپنا کام کر کے چلے گی, اب کیا کریں, 5.5 ارب کا ہسپتال ہے, کیسے بنے گا. ہم نے کیا کام کیا, وہاں پہ جھاڑیوں کی صفائی کروائی, وہاں پہ پل بننا تھا, شامی صاحب بھی ادھر گئے ہوئے ہیں, پل بنایا. پل بنانے کے بعد وہاں پہ ہم نے ٹینٹ لگایا. ٹینٹ لگا کے, میرے سینئر ہیں ڈاکٹر مسعود صادق صاحب, چلڈرن پیڈیاٹرک سرجری میں پاکستان کا بہت بڑا نام, ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ٹینٹ لگا کے ہم نے 4 ٹیبلز لگائے. پہلے ٹیبل پہ ہر مریض کا شوگر, بلڈ پریشر, اس کا باڈی ویٹ چیک ہوتا ہے. دوسرے ٹیبل پہ اس کے کارڈیو ویسکولر فزیشین اسے چیک کرتا ہے. تیسرے ٹیبل پہ ڈائٹیشین, ریہیب کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ اس کو لائف اسٹائل ایڈوائز بتاتی ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ریہیب کیسے کرنی ہے, ہارٹ فیلئر ہے کیسے آپ نے جینا ہے. چوتھی ٹیبل پہ فارماسسٹ اس کو دوائیوں کی باسکٹ بنا کے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دوائی اس ٹائم تک کھانی ہے, چھوڑنی نہیں ہے, اس دوائی کے ساتھ آپ کو یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے اب تک
ماشاءاللہ 19,000 سے زائد جو ہے مریض وہاں پہ دیکھ لی ہیں. تو ٹینٹ وہاں پہ گجرانوالہ میں گرمی 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جاتی ہے, سردی 4-5 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتی ہے. ہم نے ماشاءاللہ وہاں پہ 20,000 کے قریب مریض دیکھی ہیں, 312 کلینکس ہو چکے ہیں, وہاں سے 150 کے قریب مریضوں کو لاہور لا کے ان کی اینجیوگرافیز کی ہیں. اسی طرح 65 کی اینجیوپلاسٹی سپورٹ کی, سرویشر ٹیسٹنگ, اور 15+ کیبج بائی پاس سرجریز جو ہے سپورٹ کی. میں نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 4 ویلر پہ بھی لوگ آتے ہیں, اور اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, لٹرلی جوتی بھی ان کے پاؤں میں نہیں ہوتی, وہ بھی آتے ہیں. اور جب وہاں سے جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ امیر آیا تھا یا غریب آیا تھا, جیسے اللہ کا نظام ہے. سو یہ ابھی تک کیوں نیکسٹ میں ڈیوائڈ کیا بورڈ نے ہمارے سرویشر ٹیسٹ کے. فیز اے اوپیڈی بلاک جو کہ 25 کروڑ کا ہے ماشاءاللہ. پچھلے سال میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروگریس. پچھلے سال یکم رمضان کو ہی بورڈ ہمارا سب موجود تھا, سینئر وائس چیئرمین صاحب, پروفیسر محمود شوق صاحب, ہمارے بورڈ کے تمام لوگ. ہم نے پچھلے سال فیز اے اوپیڈی بلاک کی پہلی اینٹ لگائی تھی, اور ہمارے موجودہ اسپیکر نیشنل اسمبلی وہاں پہ تشریف لے کے گئے, انہوں نے بورڈ کی موجودگی میں وہاں پہ پہلی اینٹ لگائی. ایک سال میں اللہ کا شکر ہے ہم نے 220 ملین کی فاؤنڈیشن بنا لی ہے. گراؤنڈ فلور کا گرے اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, اور اب فرسٹ اسٹوری کی طرف جو ہے کام گامزن ہے. یہ پاکستان کا ڈاکٹر صاحب ایسا او پی ڈی بلاک ہے, ہم نے ٹوٹل لینڈ میں سے 2 کنال اس کو ایلوکیٹ کی ہے. یہ 2 کنال لینڈ ایلوکیٹ 4 اسٹوری ٹاور بنے گا, اس میں 8 دل کے یونٹس کام کریں گے. ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ 200 جیسے بورڈ فیصلہ کرے گا سپوزڈلی ہے کہ ڈیلی 200 مریض چیک ہوگا, اور مہینے میں آپ دیکھیں کتنے مریض, ہزاروں کی تعداد میں مریض چیک ہوں گے. ڈیلی 200 مریض چیک ہوگا سپوزڈلی. بورڈ اگر 200 کا فگر اپروو کرتا ہے, 100 وہ مریض ہوگا جو پیئنگ کلاس کا ہوگا, 100 وہ ہوگا جو پیسے نہیں دے سکتا. ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ سے نکلنے کے بعد پیشنٹ کے پاس صرف ایک بار کوڈ ہوگا. بار کوڈ کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے ہسپتال میں آن لائن سسٹم میں وہ رن کرے گا, کسی کو نہیں پتا ہوگا اس کا اسٹیٹس. ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے بعد باہر آ جائے گا, ریسیپشن پہ جائے گا, اپنی جو روم نمبر ہے اس کو ایلوکیٹ ہوگا. پروفیسر محمود شوق صاحب کے گھر میں سارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے پلاننگ کمیٹی کے انچارج ہیں. 8 سب یونٹس ڈاکٹر صاحب او پی ڈی بلاک میں ہوں گے, آپ خود ایگزامن کیجیے گا پاکستان میں. اس میں ایڈلٹ کارڈیالوجی, پیڈیاٹرک کارڈیالوجی, ریہیب کارڈیالوجی, ڈائگنوسٹک کارڈیالوجی, ایسوسیٹڈ کارڈیک ڈیزیزز, نیفرولوجسٹ, میڈیکل اسپیشلسٹ, اور ایڈمن, اور اسی طرح کلیننگ اور آپریشنز ڈپارٹمنٹ. 8 یونٹ اس او پی ڈی 4 اسٹوری ٹاور میں کام کریں گے. میں نے ابھی تک ایسا دل کا یونٹ پاکستان میں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 4,000-5,000 فیس دی, ڈاکٹر کو دکھایا, پرچی سلپ لکھوائی اور ہم گھر چلے گئے. مصروفیت اتنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوچو صحیح اور عمل پیرا ہو جاؤ, اور میرے ساتھ نیک نیت رہنا, ذرائع اور وسائل پہ فکر نہ کرنا, میں ارینج کروں گا. ایسے ہی ہوا, غیب سے اللہ تعالیٰ ہم سب بورڈ کی جو ہے مدد کرتا گیا. ہم نے فیز اے او پی ڈی بلاک اس سال مکمل کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے ہم ابھی تک تقریباً 5 کروڑ کے قریب وہاں پہ لاگت لگا چکے ہیں. ٹوٹل کاسٹ 25 کروڑ ہے, ہمیں ابھی بھی 20 کروڑ لاگت کی ضرورت ہے. اور اگر حسید صاحب مجھے اجازت دیں تو آج کا ٹارگیٹ انہوں نے 5 کروڑ روپیہ رکھا ہے. تو میں امید کروں گا آپ اس کار خیر میں, اس کے کانسٹیٹیوشن میں جسٹس صاحب میاں اسمت اللہ صاحب انوالو ہیں, ڈاکٹر خالد نانجا صاحب, اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے میں اس ملک کے لیے بنانا چاہتا ہوں. لٹرلی یہ بورڈ اس ملک کے لیے بنانا چاہتا ہے جہاں غریب امیر ایک جیسا ایک طرح کا علاج کروائے گا. 2 بیڈ کے کمرے ہوں گے. اس کا فیز اے 9 اسٹوری ٹاور ہے, اس کا پلان بھی اپروو کیا ہوا ہے پروفیسر محمود شوق صاحب کے انڈر. وہ فیز بی ہے ہمارا 2.5 بلین کا, فیز سی 1.5 بلین کا, پھر فیز ڈی 1.5 بلین کا. وہ 9 اسٹوری ٹاور ہوگا, اس میں 2 بیڈ کے اسٹرکچر پہ کمرے ہوں گے, ہائبرڈ لیبس ہیں, پیڈیاٹرک فلور ہے پورا, اس میں 100 بیڈ عام لوگوں کے ہوں گے. اور اسی کمرے میں کون لیٹا اس ملک کا علاج کروا رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوگا. یہ بورڈ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. ہمارا صرف وہاں پہ بورڈ روم ہوگا, کوئی پریزیڈنٹ کا, کوئی وائس پریزیڈنٹ کا, کوئی سینئر وائس چیئرمین کا کمرہ وہاں اس پروگرام کے پروجیکٹس میں جو 4 صوبوں میں کھلیں گے کمرے نہیں ہوں گے ہمارے. آئین میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسان سب سے صاف بھلا کب ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے, سب سے مخلص تب ہوتا ہے. میری والدہ کارڈک پیشنٹ ہے, بائی پاس ہوا ان کا, تو میں اور وہ اکیلے ابھی بیٹھتے ہیں, انہیں کے ساتھ بجنوالہ کینٹ میں رہتا ہوں. میں کہتا ہوں ماں جی آپ تو نہیں لائن میں کھڑی ہوں گی, میں آپ کے لیے لائن میں کھڑا ہوں گا. آئین میں لکھا ہے کہ لائن میں پریزیڈنٹ نے بھی کوئی سروس لینی ہے, لائن میں کھڑا ہوگا, آن لائن اپوائنٹمنٹ لے گا, اگر اس کی چوتھی باری ہے تو چوتھی باری کا انتظار کرے گا, نہیں تو یہاں تک لکھا ہے ادروائز ہی کین گو آؤٹ. یہ کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے یہاں تک. سو میرے پاکستانیوں, اس ملک کے آپ عظیم لوگ ہیں, یہ بڑا عظیم ملک ہے. باہر کسی سے راستہ بھی پوچھے تو اتنی مصروف لائف ہے, اپنی زندگی میں اتنی سسٹمک ہو گئی ہے. آپ لوگ اس کلچر, اس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی مدد کرنے میں دنیا میں سب سے آگے ہے. ہم اس ملک کے لیے یہ ٹیم, یہ پروگرام, یہ پروجیکٹ پہلا مکمل کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے ہمیں 5 کروڑ آج اکٹھا کرنا ہے. آپ ایک اینٹ 1000 کی دے سکتے ہیں, اپنی سہولت کے مطابق 1 سے زیادہ اینٹیں دے سکتے ہیں. ایک کمرہ 3 ملین کا ہے, ہاف کمرہ اپنے پیاروں کے نام جو ہے بک کروا سکتے ہیں. تو آپ اور ہم ملیں گے تو یہ مکمل ہوگا, ورنہ ہم تو اللہ پہ بلیو ہے, یہ بنانا اللہ نے ہے, اور اللہ نے اپنے لوگوں کو آج اس طرح اکٹھا کیا. میرا صرف ایک ایمان ہے, میں رات کو بڑے پرسکون سوتا ہوں. میں نے اس میں اور بورڈ نے اس میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھا, اور میں نے اور بورڈ نے اپنے آخری سانس تک اس زمین پہ کوشش کرنی ہے, بس بنانا اللہ تعالیٰ نے. تو
میں آپ سب کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے آپ بھی سرور شاہی ٹرسٹ بنیں گے. یہ ہم سب ہیں, یہ پاکستان ہے, اور ہم سب اس کو مل کے مکمل کریں گے. آج پیغام لے کے جائیں گے ہر طرح, ہر لحاظ سے. میں آپ سب کے قیمتی وقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لاہور والوں کا, پاکستان والوں کا بہت شکریہ آپ سب کا. پاکستان زندہ باد.